بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ دوستو، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ فضل الرحمن کی ایک انتہائی شرمناک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور حیران کن طور پر اس شرمناک ویڈیو کے اندر فضل الرحمن کے قریبی ساتھی سمجھے جانے والے جمعیت علماء اسلام کے ایک اور رہنما حافظ حمداللہ بھی ایک گھٹیا حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ اور حیران کن طور پر یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ میر شکول الرحمان گروپ سے تعلق رکھنے والے ایک ملازم صحافی نے اس ویڈیو کو بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ تو جناب اس کی تفصیلات 40-45 سیکنڈ کی یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ بھی جو ہے وہ ٹاپ پر ہے۔ وہ کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو جناب سر دست جمعیت علماء اسلام کے سربراہ فضل الرحمن کی اس شرمناک ویڈیو نے ان کے ووٹرز کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ماروی سرمند فیم، جو خود کو صحافی کہتی ہیں، این جی او کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، حافظ حمداللہ کے ساتھ ٹی وی پروگرامز کے اندر ان کی منہ ماری ہوئی، وہ والے حافظ حمداللہ بھی اس ویڈیو کے اندر اس گھٹیا گفتگو کے حوالے سے وہ جو اپنی گھٹیا گفتگو کے حوالے سے مشہور ہیں، وہ اس ویڈیو کے اندر ایک گھٹیا حرکت بھی جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی اہم ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے ایک بڑے میڈیا گروپ میر شکول الرحمان کے گروپ سے تعلق رکھنے والے ملازم صحافی کا اہم ترین کردار بھی اس میں سامنے آیا ہے، اور سوشل میڈیا کا جو نون لیگ کا سوشل میڈیا کا سیل ہے، اس صحافی کو اس کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے۔ تو اب اسی لیے سوشل میڈیا سیل نون لیگ کا جو ہے وہ اس ویڈیو کو پروموٹ کر رہا ہے، اور حیران کن طور پر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا سیل کے اوپر خود جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کی جانب سے بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ویڈیو بڑی شرمناک ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا جو جمعیت علماء اسلام کے جو سوشل میڈیا سیل والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمن بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ وہ بھی جو ہے وہ مریم نواز کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کے لیے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم وہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں مولانا فضل الرحمن کی سیاست کا، کہ 1988 سے جب مولانا فضل الرحمن سیاست میں آئے، بعض لوگ اعتراض بھی کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میرے اوپر کہ میں ان کے نام کے ساتھ مولانا کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ ان کا نام کا حصہ ہے۔ وہ جب سیاست میں آئے تو 1988 میں جب انہوں نے پہلی مرتبہ اپوزیشن کی، بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے نواز شریف کا ساتھ دیا طریقہ عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نہیں جناب، سیاست اگر کرنی ہے تو ہمیشہ حکومت کے اندر رہ کے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد مسلسل پھر تقریباً اگلے جو اس کو کہا جانا چاہیے کہ 20 سے 25 جو برس ہیں انہوں نے پاکستانی سیاست کے اندر جو گزارے، وہ ہمیشہ سے حکومت کے اندر رہے، ہمیشہ سے حکومت سے فوائد اٹھاتے رہے، اور بڑے ہی شاندار انداز میں ایک طرح سے ان کی اس شاندار جو سیاست ہے، شاندار انورٹڈ کاماز کے اندر ہے، کیونکہ کچھ ملازم صحافیوں نے پاکستان کا سب سے بڑا سیاستدان سمجھتے ہیں اور ان کو 1973 کے آئین کا ماہر بھی گردانتے ہیں۔ تو مشرف دور کے اندر ایم ایم اے جو ایک بنی، کس نے بنائی سب کو اس بات کا علم ہے، اس کے ذریعے وہ اقتدار میں آئے، ان کی پارٹی اقتدار میں آئی، اور مشرف کے ساتھ بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اپنا عرصہ گزارا، یہاں تک کہ وہ افتخار چودھری کے بھی اس وقت خلاف تھے۔ افتخار چودھری جن کو مشرف کے خلاف ایک مزاحمت کی علامت اس وقت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد آصف زرداری کے ساتھ بھی فضل الرحمن نے اپنا وقت جو ہے وہ بڑی شاندار کامیابی کے ساتھ گزارا۔ اس کے بعد پھر نواز شریف کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا ٹائم گزارا، یعنی بیک وقت وہ تین مختلف انتہاؤں، یعنی نواز شریف، آصف زرداری اور مشرف کی آنکھوں کا تارا لے رہے۔ لیکن پھر جناب علی وقت آ گیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ پہلے خیبر پختونخوا کے اندر چاروں شانے چت کر دیا جمعیت علماء اسلام کو تحریک انصاف نے، اس کے بعد پورے ملک کے اندر عمران خان کی حکومت بن گئی۔ تو مولانا فضل الرحمن جو ان کے اپنے آبائی حلقے تھے، ان کے اندر بھی وہ جو ہے وہ شکست کھاتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے بعد مسلسل پچھلے 3-3.5 برسوں سے، کیونکہ ان کی سیاسی دکان بند ہے، وہ ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد جائیں اور یہ حکومت کسی طریقے سے لپیٹ دیں۔ لیکن حیران کن طور پر گزشتہ چند دنوں میں جب سے ایک تاثر پیدا ہوا ہے کہ شاید عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے معاملے پر، تو اس موقع کے اوپر نہ صرف بلاول بھٹو، مریم نواز، بلکہ مولانا فضل الرحمن جو خود کو قائد انقلاب اور بہت بڑا چیمپئن جمہوریت کا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ گردانتے تھے، ان کی جانب سے بھی اب اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب وہ یہ بات کر رہے نہیں جناب عمران خان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو اداروں کا اختیار ہے، یہ تو آرمی چیف کا اختیار ہے، اور جو جرنیل ہیں وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں، عمران خان کو جو ہے وہ اداروں کے اندر اس قسم کی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی اہم ترین موقع
موقع کے اوپر یہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے تنزیہ طور پر عمران خان کو نکا کہا کرتے تھے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو نکے کا ابا کہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان کی لڑائی جو ہے وہ نکے کے ساتھ نہیں ہے, نکے کے ابا کے ساتھ ہے. لیکن اس وقت ان سمیت بہت سارے سیاستدان جن کو وہ نکے کا ابا کہا کرتے تھے, ان کو خود کچھ لوگوں کے خیال میں, ہمارے ماہرین کے خیال میں, ان کو وہ جو ہے وہ اپنا ابا بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ ویڈیو جو سامنے آئی ہے جس میں میر شکول الرحمان کے ملازم صافی کا بھی کردار ہے, اس ویڈیو کو ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شرمناک ویڈیو کے اندر مولانا فضل الرحمان کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, حافظ حمداللہ نے اس کے اندر کیا گھٹیا حرکت کی ہے. غور سے ذرا دیکھیے اور سنیے. آپ نے ایک ٹرم متعارف کروائی تھی, آپ نے بڑا لطیفہ سنائے تھے, نکاح اور نکے کا ابا. ابھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح نکاح غلط ہے اور نکے کا ابا ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں کون ٹھیک ہے؟ نکاح بھی ٹھیک ہے اور نکے کا ابا بھی ٹھیک ہے, یا نکے کا ابا اور نکاح دونوں غلط؟ محبوبہ گھٹیا پڑھ گئی. مطلب یہ ہے جی کہ مطلب یہ کہ محبوب میرے قدموں میں. حافظ حمداللہ صاحب نے بہت اچھا جملہ دیا ہے کہ تعویذ جاری نکلا اور محبوبہ گلے پڑ گئی. اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ذرا اس ویڈیو کو سنیے آپ. آپ نے ایک ٹرم متعارف کروائی تھی, آپ نے بڑا لطیفہ سنائے تھے, نکاح اور نکے کا ابا. ابھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح نکاح غلط ہے اور نکے کا ابا ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں کون ٹھیک ہے؟ نکاح بھی ٹھیک ہے اور نکے کا ابا بھی ٹھیک ہے, یا نکے کا ابا اور نکاح دونوں غلط؟ محبوبہ گھٹیا پڑھ گئی. مطلب یہ ہے جی کہ مطلب یہ کہ محبوب میرے قدموں میں. حافظ حمداللہ صاحب نے بہت اچھا جملہ دیا ہے کہ تعویذ جاری نکلا اور محبوبہ گلے پڑ گئی. جی بالکل, اس ویڈیو کے اندر مولانا فضل الرحمان, حافظ حمداللہ اور وہ انقلاب کے اعزاز یافتہ صحافی جو خود کو بہت بڑا انقلابی گردانتے ہیں لیکن میر شکول الرحمان کے ذاتی غلام ہیں, انہوں نے اس ویڈیو کے اندر پہلے تو مولانا فضل الرحمان کو یہ لائن دی اور اس لائن میں انہیں یہ بتایا کہ جناب اس وقت یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان غلط ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ درست ہے. حالانکہ سول سپریمیسی کے نام پر یہی وہ جعلی انقلابی صحافی پاکستانیوں کو جو ہے گزشتہ کتنے عرصے سے بیوقوف بناتے نظر آ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی حیران کن بات نہیں کہ انہوں نے یہ سوال کیوں کیا اور اس پر مولانا فضل الرحمان کا یہ جواب کیوں آیا, لیکن ان لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے جو مولانا فضل الرحمان کو, جو نواز لیگ کو اور میر شکول الرحمان کے گروپ سے تعلق رکھنے والے ان اعزاز یافتہ انقلابی صحافیوں کو بہت بڑا جمہوریت کا چیمپئن گردانتے ہیں, جو کہ اس موقع کے اوپر آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے نہ صرف عمران خان کے اوپر گھٹیا بلو دی بیلٹ تنقید کر رہے ہیں, ایک طرف تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور عمران خان غلط ہیں. حالانکہ اس کے اوپر ہمارا اپنا ایک موقف ہے, ہم بتا چکے ہیں کہ سارا معاملہ کیا ہے, لیکن پہلے تو ان کا کچھ اور موقف تھا ماضی میں اس حوالے سے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر حافظ حمداللہ نے ایک گھٹیا کردار ادا کیا. انہوں نے اس ویڈیو کے اندر مولانا فضل الرحمان کے کان میں اپنا جملہ ڈالا اور پھر مولانا فضل الرحمان نے وہی جملہ سب کے سامنے بیان بھی کر دیا. اس میں انہوں نے پاکستان کی خاتون اول کے اوپر بھی ایک انتہائی گھٹیا قسم کی تنقید کی. ذاتیات کے اوپر ہمیشہ یہ لوگ بات کرتے ہیں اور عمران خان اگر کسی کو اوئے یا پٹیچر بھی کہہ دے تو اس کے اوپر یہ لوگ چیخ پڑتے ہیں. لیکن کل اپنے خطاب کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے پاکستانی میڈیا کے صحافیوں کو بھونکنے والا کہہ دیا, دوسرے الفاظ میں انہیں کتا کہہ دیا. لیکن ابھی تک میری نظر کے سامنے کسی چیمپئن صحافی کا کوئی ایسا ٹویٹ یا کوئی ایسا جو ہے ان کا جملہ نہیں گزرا جس میں انہوں نے بلاول زرداری کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید کی ہو. حالانکہ یہی جملہ اگر عمران خان کے منہ سے نکلتا تو ملکی چھوڑ بین الاقوامی تنظیموں کے بھی کئی بیانات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے. اور اسی طرح سے عمران خان تو چھوڑیں, اس ویڈیو کے اندر ان کی جو بیگم ہیں, جو پاکستان کی خاتون اول ہیں, ان کے اوپر ماضی میں بھی یہ لوگ الزامات لگاتے رہے کہ وہ کوئی کالا جادو کرتی ہیں, وہ کوئی تعویذ دیتی ہیں. اور اس ویڈیو کے اندر بھی وہ یہی طنز کر کے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے
درمیان ان کے خیال میں جو اختلافات پیدا ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ تعویذ جو ہے وہ جعلی نکلا اور محبوبہ گلے پڑ گئی، اور اسی ٹرینڈ کو ٹاپ ٹرینڈ کو نون لیگ کے اور جمعیت علماء اسلام کے سوشل میڈیا سیل نے اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، اور انہیں نہیں پتا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی محبت میں کس قسم کی ویڈیو وائرل کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو نے، اس شرمناک ویڈیو نے مولانا فضل الرحمان کے چہرے سے نقاب اتار پھینکا ہے، حافظ حمداللہ کے چہرے سے نقاب اتار پھینکا ہے، اور اعزاز یافتہ میر شکیل الرحمان گروپ کے انقلابی صحافی کے چہرے سے بھی جو نقاب ہے وہ اتار پھینکا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔